ہماری زندگی بنیادی طور پر 3 زندگیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب کیا سچائی ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا انصاف ہے، کیا بہادری ہے، یہ اب کون سکھائے گا؟ یہ ہمیں سکھائے گا اور بتلائے گا بلیف سسٹم، اعتقادی نظام۔ اب بلیف سسٹم کیا ہے؟ انسان سبھی ایک جیسے ہیں، سب کی پیدائش اور موت ایک ہی ہے، سب کی بنیادی ضروریات، ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کبھی انسانیت طبقات اور ذات پات میں تقسیم ہونے لگی تو کبھی انسانی کردار اور رویے فنا ہونے لگے۔ تب ہی اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ انصاف پر مبنی سب کے لیے ایک جیسا نظام ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس یا کہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کے حصول کے لیے سب کو مساوی مواقع میسر آئیں، یعنی عقائد یا اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ کہ جو دنیا کو سمجھنے کے ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کی حقیقت کو سمجھنے اور منظم کرنے میں انسان کی مدد کرے اور یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انصاف کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ایسے مجموعے کو بلیف سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب بلیف سسٹم کے 2 اہم ذرائع الہامی علم اور نظریات ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی علم کیا ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں اس کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے کہ جسے خالق و مالک کہا جاتا ہے۔ اس خالق و مالک کی طرف سے جو ہدایات انسان کو دی گئی ہیں کہ انسان کی پیدائش اور موت کیا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، جیسا کہ یہ علم خدا تعالیٰ کا پیش کردہ ہے، اس لیے اس میں خامیوں کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اس میں ترمیم اور اضافے کی گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پر الہامی علم خاموش ہے یا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، وہاں پر انسانوں کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ایسے علم کو الہامی علم کہا جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا اور بنیادی علم کا ذریعہ الہامی علم ہی ہے۔ اب کوئی نیچرل لاز کہے یا پرنسپلز آف یونیورس کہے تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی لوگ کہ جنہیں اس دنیا میں حکمرانی ملی اور انہوں نے خود کو فیصلوں میں خود مختار سمجھا اور اپنے خیالات اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے، تو وقت آیا کہ پہلے انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا اور اس سے بھی زیادہ موقع ملا تو انہوں نے خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا۔ آپ نمرود کو لے لیں، شداد کو لے لیں، فرعون کو لے لیں، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف ایک انسان نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن لوگ اس انسان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ اسے خدا کا شریک بنا دیا یا خدا ہی بنا دیا اور فرقوں در فرقوں میں بڑھتے چلے گئے اور جھوٹے اور من گھڑت کہانیاں اور قصے مذہب کے نام پر سنائے جانے لگے تاکہ لوگوں کو اپنے اپنے فرقوں میں رکھا جا سکے اور ان سے اپنے اپنے مفادات نکالے جا سکیں، اور اتنے فرقے بن گئے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے تک بات پہنچ گئی، اور آخر میں مذہب سے فرار کو ہی واحد حل سمجھا گیا اور مذہب سے آزاد معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظریات نے جنم لینا شروع کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ آسان ترین الفاظ میں یہ کسی فرد یا گروہ کی رائے یا عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس رائے یا عقائد کا مقصد کسی ایک گروہ کے مفادات کی حمایت کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی خیال، فلسفے یا سائنسی معلومات کے نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے، جیسا کہ سیکولرزم، ایتھیزم، لبرلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا مذہب کو چھوڑ کر نظریات پر ہی کیوں عمل کر رہی ہے؟ مختصراً یہ کہ مغرب میں ایسے محقق پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تورات اور انجیل پر ریسرچ کی اور انہوں نے یہ ثابت کیا
کہ تورات اور انجیل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اور دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں، اسی لیے موجودہ تورات اور انجیل پر اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے مذہب کو مسترد کر دیا اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس سے ایک سوچ پیدا ہوئی کہ مذہب ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں، اس لیے مذہب کو ریاست سے الگ رکھا جائے۔ اس سوچ کے نتیجے میں ایک نظریہ سامنے آیا کہ جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ ایک شخص انگلستان میں گزرا ہے کہ جس کا نام ہولیوکی، کہا جاتا ہے کہ سیکولرزم کی اصلاحات کا بانی یہی شخص تھا۔ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ سیکولرزم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، شدید درجے کا سیکولرزم، ایکسٹریم لیول سیکولرزم۔ نمبر 2، متوسط درجے کا سیکولرزم، ماڈریٹ لیول سیکولرزم۔ اور نمبر 3، ہلکے درجے کا سیکولرزم، مائلڈ لیول سیکولرزم۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شدید درجے کا سیکولرزم۔ یہ ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے، مذہب کا انکار کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ مذہب کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے جتنی معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مذہب کا کسی بھی مسئلے میں ریفرنس یا حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ ایتھیزم یہی ہے۔ درمیانی قسم کا سیکولرزم یہ ہے کہ خدا کو مانا جائے، خدا کی کتابوں کو اور مذہب کو تسلیم کیا جائے، لیکن ہر وہ چیز جو انسانی عقل میں نہیں آتی، مذہب کی ان تمام چیزوں کو مسترد کر دیا جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور مائلڈ یا ہلکی قسم کا سیکولرزم یہ ہے کہ تمام مذاہب کو تسلیم کیا جائے اور تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے۔ جس نے مذہب پر عمل کرنا ہے وہ کرے اور جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے، لیکن مذہب کو چرچ تک، سینیگوگ تک، مندر تک، مسجد تک یا گھر تک محدود کر دیا جائے۔ یہ انسان کا ایک داخلی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اجتماعی معاملات میں، معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور لبرلزم سے مراد یہی ہے، آزاد روی، آزادی، مادر پدر آزاد، بے لگام آزادی۔ دنیا میں آج بھی مذہبی لوگ 84% ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر کوئی ایک نظام بھی کسی ملک میں نہیں پایا جاتا۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں کہ جس گھر میں انسان پیدا ہوا ہے تو جو ماں باپ بہن بھائی بنے ہیں تو کیا وہ انسان کی مرضی سے ہے؟ نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ انسان کی قسمت ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے، اگر عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو عیسائی ہے، اگر یہودیوں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ یہودی ہی ہے، اور اگر مجوسی، ملحد یا دہریہ کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ وہی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کا مذہب ہے، وہی اس کے صبح و شام اور جینا اور مرنا ہے، اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اب جب وقت کے ساتھ ساتھ تجسس اور سوالات کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں میری سوچ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب اسے وقت کے ساتھ ساتھ تجربات اور علم کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی کو اس لحاظ سے ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ پر یاد رہے کہ جب تک انسان کو اس کے سوالات کا کوئی مدلل اور واضح جواب نہیں مل جاتا تو پوری زندگی وہ سوال اس کا سوال ہی رہتا ہے، وہ اس کی کھوج اور تلاش میں لگا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے جو 3 بنیادی سوالات ہیں کہ انسان کی ابتدا کیا ہے،
انتہا کیا ہے اور انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے، تو سیکولرزم ان 3 سوالات کا آج تک واضح اور مدلل جواب دینے سے قاصر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی آزادی کے باوجود وہ قومیں ترقی کیسے کر رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ کہ انہوں نے اگر مذہب کو چھوڑا ہے لیکن اخلاقی اقدار کو نہیں چھوڑا۔ اخلاقیات اور کردار کی عظمت کے بنیادی اصول انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ ان کے بلیف سسٹم الہامی علوم کی بجائے نظریات سے منسلک ہو گیا ہے، اور ان نظریات کا محور و مرکز جسمانی زندگی، عقلی زندگی اور روحانی زندگی کی بقا اور جینا ہی ہے۔ پیدائش سے پہلے کیا ہوا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں، خواتین اور مرد سب برابر ہیں، دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں، دونوں جس طرح چاہیں خوشی حاصل کریں۔ اور یہ جو مذہب پابندیاں لگاتا ہے، ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ جب تک سائنسی اور مشاہداتی طور پر یہ ثابت نہیں ہو جاتا، ہم مذہبی باتیں نہیں مانیں گے۔ ہم آزاد ہیں لیکن خود کو اور دوسروں کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو قوانین ہم نے بنائے ہیں سب لوگ ان کے پابند ہیں، انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فیمنسٹ موومنٹ کے ذریعے خواتین مردوں کے برابر کام کرنے کے لیے کوشش میں لگی ہیں، تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ خواتین مردوں سے کسی طرح سے کم نہیں ہیں، اور اسی سوچ پر نت نئے تجربات اور نظریات سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید وہ واحد الہامی کتاب ہے کہ جس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور صحیح احادیث وہ مجموعہ ہے کہ جو منو ان آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ انداز میں چلی آ رہی ہیں۔ لیکن کفار کی اسلام دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اور وہ کسی صورت اسے دنیا میں تسلیم کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس اور فلسفہ ترقی کر رہے ہیں اور اسلام کی باتیں سچی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو تحقیق کے مطابق صرف امریکہ میں ہی سالانہ تقریباً 30,000 افراد اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، a complete way of life۔ اور دوسری جانب مغربی ممالک کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت، کہ جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا ہے، وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ 2020 کی ریسرچ کے مطابق تقریباً 64% امریکی خود کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن 50 سال پہلے یہی تعداد 90% تھی۔ اسی سروے کے مطابق کہا گیا تھا کہ امریکہ میں مسیحی اکثریت 2070 تک غائب ہو جائے گی، اور یہ باتیں رپورٹ کرنے والا CNN ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زندگی آزادی چاہتی ہے، لیکن کسی ایک بلیف سسٹم کے تحت تو چلنا ہی پڑتا ہے، یا کسی ایک نظام کے اصول و ضوابط پر عمل تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ امید اور خوف کو اس نظام سے منسلک کرنا پڑتا ہے، اسی کے ماتحت تو رہنا ہی پڑتا ہے، اب چاہے وہ خدا کا نظام ہو یا انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہو۔ جو بھی نظام انسان کو انصاف، عزت، آزادی اور بنیادی حقوق فراہم کرے گا تو سبھی لوگ اسی کی طرف مائل ہوں گے ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں یہ سب خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات تو ہیں مگر اسلامی نظام کہیں نہیں ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔